للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا خاتم النبیین۔ آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، آنکھوں کو نور دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد درود آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار باعث تخلیق کائنات غم گسار زماں حامی بے کسا والی دو جہاں سیدی سروراں قائد المرسلین حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ادب سے پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی محترم محتشم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی توفیق سے آج عظمت والی، قدر والی، برکتوں والی، فضیلت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جس طرح ہر شخص کو معلوم ہے، آج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرآن مجید کی تکمیل ہوئی۔ رب کائنات ہم سب کو اس کلام مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا تقریر کا عموم نہیں ہے، بس میں انشاءاللہ چند منٹ میں چند گزارشات حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ آج کی رات ویسے ہی برکتوں والی رات ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، نفل و نوافل پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور بالخصوص نماز تسبیح پڑھنی چاہیے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مساجد کے اندر قرآن مجید مکمل کیا، اور پھر خوش قسمت وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ پیچھے کھڑے ہو کے مکمل قرآن سنا۔ پڑھنا سنت ہے، سننا فرض ہے۔ یہ نہیں کہ پڑھنے والے نے پڑھ لیا، اس کو ثواب مل گیا تو سننے والے کو کچھ نہیں ملا، بلکہ سننے والا بھی محروم نہیں رہتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا فضل عطا فرماتا ہے، بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے پڑھنے پر ثواب ہے، ایسے سننے پر بھی بڑا ثواب ہے۔ اور وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جن کی نسبت ان سے ہوتی ہے، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عام بندہ جو کسی چودھری صاحب سے دوستی کر لے، یا کسی بڑے عہدیدار سے دوستی کر لے، وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری دوستی فلاں بندے کے ساتھ ہوئی ہے، میری دوستی وکیل کے ساتھ ہے، جج کے ساتھ ہے، مجھے کوئی بھی مشکل پیش آئے گی تو میں جو ہے وہ عدالت میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ جیت لوں گا، وکیل میرے ہاتھ میں ہے، جج میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میری دوستی فلاں سے ہے، فلاں سے ہے۔ لیکن وہ ایک بندہ جو یہ کہتا ہے میری دوستی حافظ قرآن سے ہے، میری دوستی عالم دین سے ہے، سننے والے
دیکھنے والے کہتے یار لے اینے مولوی نہ دوستی لا لی مولوی کی مسجد ہے کہ امام اتنا دوستی لا کے ان کی فائدہ ہونا ہے. دوستی لانے سے کسی چودھری نہ لانا جتنا فائدہ بھی ہوتا اور کم ظرف اور بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں نا. اس سے کیا فائدہ ملنا ہے؟ یہ تو ہم اسے چندہ دیتے ہیں حالانکہ حقیقت میں پتہ نہیں ہوتا کہ جو ایک حافظ قرآن عالم دین ہوتا ہے پورے علاقے پہ رحمت جو برستی ہے اس کی وجہ سے برستی ہے. لیکن اپنے اپنے شعور کی بات ہوتی ہے کہ ایک حافظ سے دوستی کا اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ واقعی تمہاری نظر میں کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیاوی نظر میں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی جب آنکھ بند ہوگی پہنچے گے قبر میں, پہنچے گے حشر میں, پھر پتہ چلے گا ایک عالم دین کی دوستی کتنا فائدہ دے گی. سبحان اللہ. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کرتا, میرا گلا بھی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا کہ میں بس چند منٹ گفتگو کروں گا. تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے, لیکن یاد رکھیں کہ شہید کا رتبہ بڑا بلند ہے, بڑا عالی ہے, بڑا اونچا ہے, لیکن ایک عالم دین کا رتبہ بھی کوئی کم نہیں ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ یوزن یوم القیامت مداد العلماء و دم الشہداء, فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو شہید ہیں ان کے خون کو اور علماء کی سیاہی کو میزان میں رکھے گا. جو ترازو ہوگا نامہ اعمال تولنے والا, اس میں اللہ تعالی علماء کی سیاہی کو جو لکھتے ہیں جو کتابیں ہیں ان کی سیاہی کو اور شہداء کے خون کو اللہ تعالی میزان میں رکھے گا. تو کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوگا؟ فَيَرْجِعُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ, تو فرمایا قیامت والے دن جب شہداء اور علماء کے سیاہی شہداء کے خون کو تولا جائے گا, وزن کیا جائے گا, تو فرمایا علماء کی جو سیاہی ہے وہ شہداء کے خون سے زیادہ بلند ہوگی, اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا. اب میں بات کر رہا تھا دوستی کے حوالے سے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا کہ یبعث العالم والعابد فیقال للعابد, فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا بروز حشر, اللہ تبارک و تعالی عالم کو بھی اٹھائے گا اور عبادت گزار کو بھی اٹھائے گا, جو بڑی عبادت کرنے والا ہوگا اس کو بھی اٹھائے گا اور عالم کو بھی اٹھائے گا. جب دونوں کو اٹھایا جائے گا تو فرمایا کہ کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب جو عابد ہوگا فیقال للعابد, اے عابد جنت میں داخل ہو جا. اب عابد جنت میں داخل ہو جائے گا. اب باری آئے گی عالم کی, وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ, فرمایا جائے گا اے عالم کف رک جا. باری تعالیٰ کیا معاملہ ہوا؟ عبادت گزار جنت میں چلا گیا, اس کو جنت مل گئی, لیکن ایک عالم کو جنت کے دروازے پہ کیوں روک دیا گیا؟ کیا وجہ ہے؟ باری تعالیٰ کیا معاملہ ہے؟ مجھے جو ہے وہ جنت کے دروازے پہ کیوں روکا گیا؟ مجھے جنت میں کیوں نہیں جانے دیا گیا؟ تو آواز آئے گی حتی تشفع للناس, کہا ہاں ہم نے عابد کو جنت دے دی ہے, اس کے اعمال بڑے اچھے تھے, لیکن اے عالم تیری شان یہ نہیں کہ تجھے ایسے ہی جنت میں جانے دے, بلکہ اللہ فرمائے گا اے عالم رک جا حتی تشفع للناس, تو نے اکیلے جنت میں نہیں جانا بلکہ جو تیرے ساتھ محبت کرنے والا ہے, جو تیرے ساتھ دوستی رکھنے والا ہے, جو تیرے ساتھ ناطہ جوڑنے والا ہے, آج تو اس کو بھی ساتھ جنت میں لے کے جا رہا ہے. تو دوستی کام آئی کہ نہیں آئی؟ کہ جو بندہ یہ کہے کہ یار ایک مولوی کی دوستی, ایک عالم کی دوستی کیا فائدہ دے گی, تمہیں پتہ نہیں کہ دنیا میں تمہیں پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کام دے گی, نہیں بلکہ حشر میں پتہ چلے گا ایک علماء کی شان کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا رتبہ عطا فرمایا ہے. اور پھر
میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی نشان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ فیقول القرآن, فرمایا کہ جب صاحب قرآن یعنی قرآن کا حافظ, قرآن کو جاننے والا, اس پہ عمل کرنے والا, جب قیامت والے دن آئے گا نا, فیقول القرآن, اب قرآن کہے گا, قرآن کیا کہے گا, یا ربی حلہ, اے باری تعالیٰ اس کو عزت دے, اے باری تعالیٰ اس کو مقام دے, اس کو مرتبہ دے. کیا فیلبس تاج الکرامہ, باری تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنا دے, اس کو عزت کا تاج پہنا دے. اور پھر ثم یقول, پھر قرآن کہے گا یا ربی زدہ, اے باری تعالیٰ عزت کا تاج پہنانے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ اس کو عزت دے, اور زیادہ اس کو فضیلت دے. اور یا ربی ارضا عنہ, اے باری تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا, تو اس سے جو ہے وہ خوش ہو جا. فیرضا عنہ, جب قرآن کہے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس حافظ پہ, اس عالم پہ راضی ہو جائے گی. وَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْكَعْ وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ, حکم ہوگا اے قرآن کے قاری آج قرآن پڑھتا جا اور نیکیوں کے انبار لگاتا جا. اور دوسرے مقام پہ آتا ہے, فرمایا جائے گا اقرا, قرآن کو پڑھتا جا, پڑھتا جا. جس طرح تو دنیا میں ترتیب کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا, آج بھی ایسے قرآن پڑھ, اور جہاں پہ تیری آخری صورت ہوگی وہیں پہ جنت پہ تیرا مقام ہوگا. تو جو قرآن کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ سمجھ صرف آئے جب رکوع میں جائیں, سمجھ صرف اس وقت آئے کہ جب وہ بریک لگائے, یا جو ہے وہ پڑھ رہا تھا ایک سپیڈ سے, جب اس نے سانس لیا تو پتہ چلا کہ واقعی یہ کچھ پڑھ رہا تھا. اور ایک وہ ہے قرآن پڑھنے والا کہ لفظ لفظ سمجھ میں آئے اور پیچھے سننے والے کو پتہ چلے. ایک تو ہے حافظ قرآن سننے والا, اس کو تو پتہ ہے کیا پڑھا جا رہا ہے, قرآن جو ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے, قرآن پاک پڑھنے والا جو ہے وہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے. لیکن صرف حافظ نہیں بلکہ پیچھے کھڑے ہونے والے ان پڑھ کو بھی, جس نے قرآن کو نہیں پڑھا اس کو بھی پتہ چلے کہ قرآن کے لفظوں کا نور کیا ہے, قرآن کا جو پڑھنے کا انداز ہے وہ کیا انداز ہے. اور پھر جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھی آواز والا جب قرآن پڑھ رہا ہو, اچھے انداز سے قرآن پڑھ رہا ہو, تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آج ہی قرآن کا نزول ہو رہا ہے, جیسے آج ہی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اس وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں, جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے نا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں, اس پوری محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اس پوری محفل کو رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے. پھر میرے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی ذیشان سنیں آخری, اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کریں گے. اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب بات ہے حافظ قرآن کی, قرآن پڑھنے والے کی بھی, اور عام قرآن پڑھنے والا جو ہے اس کی بھی, اور جو تراویح میں قرآن سنتا تھا اور جو تراویح پڑھتا تھا, یہ اس کی بھی شان ہے. اب سنیں میرے آقا فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد, فرمایا قرآن اور روزے یہ دونوں قیامت والے دن بندے کی شفاعت کریں گے, دونوں بندے کی شفاعت کریں گے, بندے کے حق میں جو ہے یہ کھڑے ہوں گے, قرآن بھی اور رمضان بھی دونوں. اور کیا کہیں گے, یقول الصیام, اب روزہ کہے گا, ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار, باری تعالیٰ میں نے اس کو کھانے سے منع کر دیا, سارا دن اس نے کھانا نہیں کھایا میرے احترام کے لیے, روزہ رکھ کے کھانا نہیں کھایا, اور میں نے اس کو شہوات سے جو ہے وہ دور رکھا, یہ بری باتوں سے, یہ شہوت سے روزہ رکھ کے دور رہا. اور کہے گا فشفینی فیہ, باری تعالیٰ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما, یعنی میں اس کے شفاعت کرتا ہوں, میری شفاعت جو ہے وہ قبول فرما. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ, اب قرآن کہے گا, باری تعالیٰ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ,
میں نے اس کی رات کی نیند جو ہے اس کو اس سے منع کر دیا. یہ رات کو گھنٹوں گھنٹے کھڑا ہو کے جو ہے وہ نماز تراویح میں قرآن سنا کرتا تھا, یہ قرآن پڑھا کرتا تھا, یہ قرآن سنتا تھا. اگر تکلیف بھی ہوتی تھی تو قرآن کو سن کے جایا کرتا تھا. اگر اس کو کوئی بھی جو ہے وہ پریشانی ہوتی تھی قرآن سن کے جایا کرتا تھا. اگر یہ کھڑا نہیں ہوتا تھا تو بیٹھ کے سن لیتا تھا. اگر بیٹھ کے نہیں سنا جاتا تھا تو یہ قرآن کو جو ہے وہ سنتا ضرور تھا. باری تعالیٰ میں نے رات کا جو سونا تھا اس کے لیے جو ہے وہ منع کر دیا. یہ میرے احترام کی وجہ سے یہ رات کو سویا نہیں. باری تعالیٰ اب کیا ہوگا؟ فشفینی فیہ, باری تعالیٰ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں, میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. باری تعالیٰ تو اسے معاف فرما دے, اسے جنت عطا فرما دے. تو کیا ہوگا؟ فَيُشَفَّعَانِ, فرمایا اللہ رب العزت روزے کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا, اور سننے والے کو اور سنانے والے کو دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آج وہ نعمت مکمل ہو گئی, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. اگلے سال ہمیں یہ قرآن سننا میسر ہو کہ نہ ہو. جنہوں نے سنا ہے صدہا مبارک ہے ان کے لیے, وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے وہ تو ہے ہی خوش نصیب الحمدللہ اللہ کے فضل سے, لیکن جنہوں نے سنا ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے قرآن سنا ہے. اور جنہوں نے بہانے کیے ہیں, جنہوں نے مسجد میں عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی اس لحاظ سے کہ کہیں تراویح نہ ہمیں پڑھنی پڑ جائے, کہیں ہمیں قرآن نہ سننا پڑ جائے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. ہم کسی پہ اعتراض یا طنز نہیں کرتے کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی, عبادت رب کی ہے, نہیں کی رب جانے تو جان. ہمارا کیا معاملہ ہے تیرے ساتھ؟ ہمارا کام ہے سمجھانا, ہمارا کام ہے بتانا کہ ایک بندہ جو فقط تراویح میں قرآن سننے کے ڈر سے مسجد میں نہ آیا, اور ایک وہ بندہ جو شوق سے پورے 26 دن جو ہے وہ مسجد میں آتا رہا, ایک چھٹی بھی نہ کی جس نے, ایک ناغا بھی نہ کیا جس نے, فقط یہ ذہن میں خیال تھا کہ میں نے پورا قرآن سننا ہے, میں نے مکمل قرآن سننا ہے. کسی کی وڈائی جو ہے تعریف کی بات نہیں ہے. میں الحمدللہ جو سنتا رہا ہے, جب مجھے پتا ہے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں جانتی کہ کون کون قرآن کو سنتا رہا ہے اور کس محبت سے سنتا رہا ہے, کس انداز سے سنتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہتر جانتی ہے. عباس بھائی ہیں, یہ ایک دن پہلے گئے, انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا, کہتے ہیں گیا میں اور شام ہونے سے پہلے واپس آ گئے. کیوں آئے؟ کہتے ہیں میں اس لیے آیا کہ میں نے کہا تھا, میں نے نیت کی تھی پورا قرآن میں اس مسجد میں سنوں گا, اور اللہ کی توفیق سے پورا قرآن انہوں نے سنا. اور بھی کئی دوست ہیں جنہوں نے پورا قرآن, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سسرال میں ایک مسجد میں نے قرآن سنا,